الله العظيم. سبحان الله. زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. سبحان الله. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الكلام وعلى آله وأصحابه المتعددين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لائق شرف احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور انجمن علماء مصطفیٰ جورہ کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک کو تاثیر پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں برادر عزیز خطیب اسلام مخلص فی اللہ حضرت علامہ کامران حیدر چشتی صاحب زید مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیر میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے کہ ان محفلوں میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے بھی نہیں آتے اور بہت سے لوگ بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی امیر نہیں آتے مگر غریب پہنچ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ بادام خویش کئی پڑھے لکھے نہیں آتے، ان پڑھ آ جاتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے، یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، فرمایا میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجالس الذکر، وفی روایت مجالس العلماء، فرمایا میری شریعت کی علماء کی محفلیں اور اہل ذکر کی جو محفلیں ہیں وہ محفلیں کی جنت کا باغ ہے۔ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں حدیث پاک کا مفاد یہ ہے کہ یہ مجلس ذکر کی اگر جنگل میں رکھ دی جاتی تو اسے بھی جنت کے باغ میں تبدیل کر دیا۔ اب یہ مجلس چونکہ مسجد ہو رہی اور مسجد ویسے ہی جنت، تو ہم جنت میں جنت بنا کے بیٹھے، ہم جنت میں جنت بنا کے بیٹھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت جب زمین کو ختم کرنا چاہے گا، قرآن پاک میں اشارہ کیا اس طرف الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، ساتوں آسمان اللہ رب العزت اپنے دست قدرت میں کر لے اور ساتوں زمینیں بھی اپنے دست قدرت میں کر لے۔ اس کی قوت اور طاقت اور قدرت دیکھیے، ساتوں زمینیں ختم کر دے گا اور اپنے دست قدرت میں کر دے گا۔ لیکن حدیث پاک میں ہے کہ زمین ختم کرنے سے پہلے فرشتوں کو زمین میں بھیجے گا اور انہیں حکم دے گا کہ جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں وہ سب جگہ اٹھا کر میری جنت میں شامل کر دیں۔ یہ ٹکڑا اس پر اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہ کل جنت کا حصہ بننے والا ہے، یہ ٹکڑا جنت کا حصہ بننے والا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ لوگ گھر چھوڑ کر دکان چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے، وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ کہ دوستوں کو سمجھائیے جو نماز نہیں پڑھتے، یہ انہیں بتائیے جو مسجدوں میں نہیں آتے محفلوں میں نہیں آتے، کہ جو اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ اگر اس جنت میں جانا ہے تو اس جنت میں آنے کی عادت بنائیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مومن کو دیکھو نا کہ مسجد بہت آتا جاتا ہے تو پھر تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ شخص جنتی ہے۔ جنتی نہ ہوتا تو اتنی کثرت سے جنت میں آتا جاتا کیوں؟ کیا بات، واہ واہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جنت کا حصہ بن گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جہاں اللہ اس کے محبوب کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جائے۔ آج 15ویں صدی ہے، ہم جیسے گناہگار لوگ جس مجلس میں حضور کا ذکر کریں وہ جنت کا باغ بنتی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ اور بلال اور اصحاب رسول ان محفلوں کا مقام کیا ہوتا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا خود رسول بھی ہوتے تھے۔ اصحاب پیغمبر کی محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا خود رسول بھی ہوتے تھے۔ کہتا ہے سمعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو سنا، حضور یوں فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جلست عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں یار کے قدموں میں بیٹھا تھا، یار کیوں فرما رہے تھے، سبحان اللہ، میں نے دیکھا حضور کیوں فرما رہے تھے، میں نے سنا حضور کیوں فرما رہے تھے، میں قدموں میں بیٹھا تھا، میرے آقا کیوں فرما رہے تھے۔ بتاؤ یہ جملے صحابیوں کے بغیر کوئی بول سکتا ہے؟ ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر نبی نہیں ہوتا تھا، خود امام الانبیاء بھی ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، ارباب بصیرت کا یہ کہنا، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ اللہ بخشش ہو جاتی ہے، بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ کئی لوگ گھروں سے نکلتے ہیں جہنمی ہوتے ہیں، یہاں جب بیٹھتے ہیں نا، اٹھنے سے پہلے جنتی بنا دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں وہ شقی ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، لیکن اس مجلس میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، یہاں بیٹھ جائیں تو اٹھنے سے پہلے خوش بخت بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کے ذکر میں آنے والے بخشے نہ جائیں، بخشے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے گھر جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اس بخشش کو پھر بچا کے رکھتے ہیں۔ اصل کام ہے بخشش کو پھر بچا کے رکھنا۔ یوں کہہ دیں تو ہر سال 50 لاکھ بندہ حجی بنتا ہے، 45 لاکھ بندہ حجی بنتا ہے، حج پہ جاتے ہیں، لیکن 45 لاکھ میں سے جب حج کر کے آتے ہیں تو کتنے ہیں جو حج کو پھر بچا کے رکھتے ہیں۔ اصل کام ہے نیکی کر کے پھر اسے بچانا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کتنے لوگ ہیں جو پھر اس بخشش کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اگر عصر چھوڑ دی تو پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھتے، اگر مغرب کی نماز چھوڑ دی، عشاء کی چھوڑ دی تو پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھتے۔ تو خوش بخت وہ ہے جو صرف بخشا نہیں جاتا، پھر اپنی بخشش کو بچا کے رکھتا۔ میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اس کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے، اس کی نعمتوں کی باتیں کی جائیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ فلاح کا لفظ ایسا لفظ ہے جو دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے نعمتوں کو یاد رکھا، ایک ایسے راستے پہ چل پڑو گے کہ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ دونوں جہان سنور جائیں گے، کس سے؟ نعمتوں کو یاد رکھنے سے۔ نعمتیں یاد رکھو گے تو دونوں جہان سنور جائیں گے۔ کیوں؟ جب نعمت یاد رہے گی کہ یہ نعمت ہے تو جس نے دی ہے اسے بھول سکتے ہیں؟ تو ذکر نعمت کا حکم دیکھ کر اللہ رب العزت اپنے یاد دلا رہا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ میں یاد رہوں، اور جب میں یاد رہوں گا تو پھر میرا شکر بھی یاد رہے گا، میرا شکر بھی یاد رہے گا، اور جب میرا شکر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نعمت گھٹنے نہیں دوں گا، نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، قرآن میں اللہ فرما ہے اگر تم نے شکر کیا تو ضرور بضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے نعمتیں کم ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت حکم کیا دے رہا ہے؟ اس کی نعمتوں کو یاد کیا جائے،
اور خبر کیا دے رہا ہے کہ نعمتیں گنتی میں نہیں آتی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آتی اللہ کی نعمتیں. یہ نعمتیں جو گنتی میں نہیں آتی یہ اللہ نے کس کو دی ہیں؟ ایمان والوں. اللہ نے ایمان والوں کو دی جو گنتی میں نہیں آتی. تو حیران ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو تگڑیاں لے کر منبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں اللہ نے نبی کو اتنا دیا تھا، اتنا نہیں دیا تھا، اور یہ دیا تھا اور یہ نبی کو نہیں دیا تھا. اللہ فرماتا ہے حیا کر، وہ یار کے صدقے میں جتنا تجھے دیا وہ گنتی میں نہیں آتا، جو یار کو دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ کیا بات، کیا بات. جس کے قدموں کی خیرات گنتی میں نہیں آتی، جو اس کو عطا کیا اسے کون گن سکتا ہے؟ تو حکم دیا میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور خبر دی کہ نعمتیں گنتی سے باہر. اب مشکل بن گئی کہ جو گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آئیں گی؟ جو چیزیں گنتی میں نہ آ سکیں وہ ذکر میں بھی نہیں آ سکتی. لیکن مالک نے اس نے حکم دے دیا کہ جو گنتی میں نہیں آتی ان کا ذکر کرو. تو جب ایسی صورتحال بن جائے تو پھر اللہ رب العزت کیا کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مخرج بنا دیتا ہے، راستہ بنا دیتا ہے. علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں راستہ تلاش کیا کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں گنتی سے باہر ہیں اور حکم ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرو. اب جو گنتی سے باہر ہیں ان کا ذکر کیسے کریں؟ امام الانبیاء کے علماء نے کہا اب نعمتیں تلاش کرتے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں، اور ان میں سے ایسی نعمت تلاش کرتے ہیں کہ وہ ایک نعمت لیکن اتنی بڑی ہو اور اتنی عظیم ہو اور رب کو اتنی پیاری ہو کہ کرے اسے ایک نعمت کا ذکر. لیکن اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ نعمتیں گنتی سے باہر ہیں، ذکر نہیں کر سکتے ہم نعمتیں. تو کوئی ایسی نعمت ڈھونڈے کہ کرے ایک نعمت کا ذکر اور لکھ دیا جائے کہ ہر نعمت کا ذکر کر دیا ہے. جب نعمتیں تلاش کی نا تو تین بڑی نعمتیں سامنے آ گئی. ایک اپنا وجود بہت بڑی نعمت ہے، ہمارا اپنا جسم بہت بڑی اللہ کی نعمت کہ اس نعمت کے اندر پھر ہزاروں نعمتیں رکھی ہیں. اس نعمت کے اندر ہزاروں نعمت. اب ہم ہیں تو ہر نعمت ہمیں مل رہی ہے. اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو نعمت کہاں سے ملتی؟ جتنی کھانے کی چیزیں نعمت ہیں، پینے کی چیزیں ہیں وہ نعمت ہیں. تو ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے تو ہم کھاتے پیتے ہیں. ہر نعمت مل رہی ہے کیونکہ ہمارا وجود ہے، ہم ہیں تو نعمت مل رہی ہے. پہننے کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ہمارا جسم ہے تو پہن رہے ہیں. استعمال کرنے کی جتنی نعمتیں ہیں جسم ہے تو استعمال کر رہے ہیں. سمجھ گئے نا بات کہ جسم ہی نہ ہوتا تو نعمت کیسے ملتی؟ تو ہر نعمت مل رہی ہے اس جسم کے سبب سے. بات یہاں تک سمجھ گئے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جسم کس کے سبب سے ہے. ہر نعمت ملی جسم کے سبب سے. جسم کس کے سبب سے ملا؟ جسم بنا ماں باپ کے سبب سے. ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ماں باپ سے ہمیں بنایا. جیسے مٹی کا گھڑا ہوتا ہے تو مٹی سے بنایا جاتا ہے لیکن خود بخود نہیں بنتا، اسے کوئی بناتا ہے تو بنتا ہے. بنانے والا کون؟ کمار. بناتا کس سے؟ ایسے مٹی سے. بلا تشبیہ و بلا مثال ہمیں اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو کس نے بنایا؟ اور بنایا کس سے؟ ماں باپ سے. بنایا اللہ نے ہے مگر ماں باپ کے وسیلے سے بنایا. تو ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، ٹھیک ہے، اور ہم نہ ہوتے تو ہمیں کوئی نعمت نہیں ملتی.
تو ماں باپ اتنی بڑی نعمت کہ ان کے دم سے ہم ہیں. اب سوال پیدا ہوا ماں باپ کس کے سبب سے؟ اللہ. تو پھر جواب وہی بنا وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے. اچھا وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے تو ان کے ماں باپ جو ہے وہ کس کے سبب سے؟ وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے. تو یہ اپنے اپنے کہتے کہتے کہیں بات ختم بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہاں؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے بشر ہے نا، ان سے پہلے تو کوئی بشر نہ تھا. بات ختم ہوگی حضرت آدم پر. تو اگر حضرت آدم نہ ہوتے تو شجرہ نسب میں کوئی بھی نہ ہوتا. ہر نعمت ملی جسم کے سبب سے. جسم ملا ماں باپ کے سبب سے. ماں باپ بنے آباء و اجداد کے سبب سے. آباء و اجداد ملے حضرت آدم کے سبب سے. اب رب سے پوچھتے ہیں مولا تو بتا آدم کس کے سبب سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مولا تو بتا آدم کس کے سبب سے؟ آواز آنے لگی اللہ کا. اللہ کی حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام. اللہ فرماتا ہے لولا محمد لما خلقت آدم. اگر میرا حبیب ہوتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کیا جاتا. اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو حضرت آدم کو بھی وجود نہ ملتا. تو ہر جسم ہر نعمت ملی جسم کے سبب سے. جسم ماں باپ کے سبب سے. ماں باپ آباء و اجداد کے سبب سے. آباء و اجداد حضرت آدم کے سبب سے. آدم بنے محمد عربی کے سبب سے. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اسی مقام پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے گر وہ نہ تھے جب وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور گر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور علامہ اقبال نے کہا اسی پر وہ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہوں، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اگر حضور نہ ہوتے تو نہ ہم ہوتے، نہ بزم توحید دنیا میں ہوتی. یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے. کیوں کہ خیمہ افلاک کا اشتادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشہ مادہ اسی نام سے ہے. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد رکھو. اب آدم بنے حضور کے سبب سے، تو پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو بنایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے آدم سے پھر ان کا جوڑ بنایا اسی کے جسم سے. حضرت حوا کو پیدا کیا. جب آدم علیہ السلام پہلے تو اکیلے تھے نا، جب دیکھا ایک پیکر انسانی سامنے آیا دوسرا، تو طبیعت مائل ہوئی تو ہاتھ لگانا چاہا. اللہ نے فرمایا آدم حوا آپ کے لیے حرام ہے، ابھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بنائی حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں، ہاتھ لگانا چاہا. انہی کے جسم سے بنی اور ہاتھ انہی کے جسم کا حصہ ہے. جو اپنے جسم سے بنی اس کو ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے، ابھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو مولا یہ حلال کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کا حق مار ادا کرو. سبحان اللہ. بنائی تیرے لیے کیونکہ تجھی سے بنائی ہے، لیکن حق مار دو گے تو یہ حلال ہوگی. اب پوچھو علماء سے حق مار کیا بنا؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا حق مار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم 20 بار میرے مصطفیٰ پر درود بھیجو. سبحان اللہ. آدم اس کا حق
اختبار یہ ہے 20 بار میرے محبوب پر درود بھیجو. یہ مسئلہ یاد رکھو. کسی بھی عالم سے پوچھو کہ حضرت حوا کا حق مار کیا دیا تھا حضرت آدم، اس کے سوا بتائیں نہیں سکے. ہر کوئی یہی بتائے گا کہ اللہ نے فرمایا تھا آدم جس ہستی کے صدقے میں تجھے وجود ملا ہے اسی کے صدقے میں حوا حلال ہو. 20 بار میرے حبیب پر درود بھیجو. آدم علیہ السلام نے محمد عربی پر 20 بار درود بھیجا. 20 بار حضور پر درود بھیجا گیا. پہلے بشر کون ہے؟ سب سے پہلے بشر کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے پہلے تو بشر کوئی نہیں تھا. اب میرا سوال یہ ہے اگر آدم علیہ السلام سے پہلے حضور نہیں تھے تو درود کس پہ پڑھایا جا رہا ہے؟ سمجھداری بات آپ کی. اگر آدم سے پہلے حضور نہیں تھے تو 20 بار درود کس پہ پڑھایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آدم بعد میں بنے ہیں، مصطفیٰ پہلے موجود تھے. اللہ رب العزت سے فرمایا آدم 20 بار میرے حبیب پہ درود بھیجو. اچھا یہ جو حق مار ہے نا یہ ٹوٹلی طور پر عورت کا حق ہوتا ہے، کلی طور پر عورت کا حق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا جسم اپنی آبرو زندگی بھر کے لیے ایک شخص کے حوالے کرتا ہے. پھر اس کا حق ہے کہ اسے دیا جائے. سمجھنے بات آپ. اب سوچئے کہ درود کس پہ پڑھایا گیا؟ حضور پر. درود کس کو ملا؟ ہمارے نبی حضور کو ملا. اور درود کے بدلے میں حوا کس کو ملی؟ حضرت آدم کو ملی. درود ملا حضرت محمد مصطفیٰ اور درود کے بدلے میں حضرت آدم کو حوا ملی. تو جس کا حق تھا اسے کیا ملا؟ حضرت حوا کو کیا ملا؟ کیا رب بھول گیا معاذ اللہ کہ جس کا حق دینا تھا حق مار تھا حضرت حوا کا، تو درود بھجوایا جا رہا ہے حضور پر. اگر یوں ہوتا نا کہ حوا پر 20 بار درود بھیجو تو پھر ہلاک ہو جائے گا، تو سمجھ آتی ہے کہ حق مار جس کا تھا اس کو دیا گیا. سمجھ لیں. اب درود بھجوایا گیا حضور پر، درود ملا حضور کو، درود کے بدلے میں حوا ملی آدم کو، تو حضرت حوا کو بدلے میں کیا ملا؟ سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا؟ امام الانبیاء کے علامہ سفیان نے لکھا آدم کو حوا ملی، مصطفیٰ کو درود ملا، اور حوا کو بدلے میں نور مصطفیٰ ملا. حوا کو بدلے میں نور مصطفیٰ ملا. اللہ. اور یہی نور جب پیکر بشری میں آیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور. لوگوں مجھ سے نور نکلا. حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ مجھ سے نور نکلا. اور جتنا نکلا رأیت فیہا قصور شام، اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلہ دیکھے. اتنا نور نکلا مجھ سے، اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محل دیکھے. اب یہ روایت آپ سنتے رہتے علماء سے. جو نکتہ میں سمجھانے لگا ہوں وہ خاص بات سنیے کہ حضرت آمنہ زندگی بھر کبھی ملک شام نہیں گئی. حضرت آمنہ زندگی بھر کبھی ملک شام نہیں گئی. انہیں معلوم کیسے ہوا، خبر کیسے ہوئی کہ یہ ملک شام جائے؟ انہیں خبر کیسے ہوئی کہ یہ ملک شام کا ہے اور یہ محل ملک شام کے؟ جس عورت نے زندگی بھر وہ ملک دیکھے
کبھی گئی نہیں، انہیں خبر کیسے ہو گئی ملک شام کا اور محل ملک چند کے، اس میں بھی عظمت مصطفیٰ چکی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں ایک ہے یہ لائٹ، یہ نور ہے، یہ بلب جل رہا ہے، اس کو انگریزی میں لائٹ کہتے ہیں، اور لائٹ نور کو کہا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی نور ہے، یہ جو بلب بڑا لگا ہوا ہے، اس طرح کے اگر 500 بلب اور لگا دیا جائے کسی جنگل میں تو کہاں تک روشنی ہو جائے گی؟ آگے پھر اندھیرا ہو جائے گا، کئی 100 میٹر تک روشنی ہوگی پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ اب آپ سورج کی روشنی میں کتنے دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جائیں یا کسی پہاڑی پہ چڑھ جائیں، کئی میل تک آپ کی نظر جائے، سورج کی روشنی میں آپ کئی میل تک دیکھ سکتے ہیں، اور ان بلبوں کی روشنی میں کئی میٹر تک دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے پھر اندھیرا ہوگا۔ امام الانبیاء کے غلام سورج کا نور وہ بھی نور ہے، یہ بلبوں کا نور یہ بھی نور ہے، لیکن نور میں فرق دیکھیے کہ یہ سورج کا نور جو ہے اور بلبوں کا نور یہ چیز دکھاتا تو ہے، سجاتا نہیں ہے۔ اب اس بلب کی روشنی میں اور باہر سورج بھی نکلا ہوا ہے، اس کی روشنی میں اندر آ رہی ہے، تو اس روشنی میں میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ نور مجھے دکھا رہا ہے، پہچانوا نہیں رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نور مجھے دکھا رہا ہے، چہرے دکھا رہا ہے، پہچانوا نہیں رہا ہے کہ کون کون بیٹھ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ سورج کا نور نہیں تھا، کہ بلبوں کا نور نہیں تھا، یہ میرے لال کا نور تھا، جس کی روشنی میں ملک شام کے محل دیکھے ہیں۔ میں ملک شام گئی تو نہیں، مگر نور محمد کی خاصیت یہ ہے کہ صرف چیز دکھاتا ہی نہیں سمجھاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہی ہو گیا۔ یہ نور محمدی کی خاصیت ہے کہ نور محمدی صرف چیز دکھاتا ہی نہیں، چیز سمجھاتا بھی ہے کہ کیا ہے۔ فرمایا نور محمدی کی روشنی میں نے جب دیکھا تو اس نور نے بتا دیا مجھے کہ ملک شام کا ہے اور باہر ملک شام کے ہے، کیونکہ یہ نور مصطفیٰ ہے، یہ صرف بصارت تیز نہیں کرتا، بصیرت بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو جس نور کی روشنی میں، جس کے نور کی روشنی میں ان کی امی جان ہزاروں میل دور دیکھ لیتی ہے، وہ نور والا خود کتنے دور تک دیکھتا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس کے نور کی روشنی میں حضرت آمنہ اتنے دور دیکھ رہے ہیں، تو وہ نور والا خود کتنے دور دیکھتا ہوگا۔ اب وہ تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنے دور تک دیکھتا ہوگا۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں روایت، آپ سمجھ سکیں گے کہ وہ کتنے دور تک دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں بیٹھے اور آپ لمبے لمبے سانس لے کے خوش ہو رہے ہیں، جیسے خوشبو سونگی جاتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے، اسی طرح حضور لمبے لمبے سانس لے کے خوش ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو چیز سونگ رہے ہیں، جیسے خوشبو سونگ رہے ہیں آپ، ایسے لگ رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تم نے ٹھیک پہچانا، فرمایا صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب حضور کے لفظ سننا، فرمایا انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن۔ مدینے میں بیٹھے حضور، فرمایا صحابیوں مجھے یمن کا جو ملک ہے نا وہاں سے عشق محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا ملک یمن سے مجھے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون سی خوشبو تھی؟ سنیے غور سے، بیٹھے مدینہ میں، یمن کا ملک ہزاروں میل دور، اور فرماتے ہیں ملک یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون سی خوشبو تھی؟ علماء نے لکھا اس حدیث کی شرح میں کہ اس روئے زمین پر کئی ملک تھے اور ملکوں میں ایک ملک یمن بھی تھا۔ یمن ملک میں کئی شہر تھے،
ان شہروں میں ایک کرن بھی تھا، کرن میں لاکھوں بندے تھے، ان بندوں میں ایک اویس بھی تھا، اویس کے سینے میں دل تھا، دل میں عشق مصطفیٰ تھا، مدینے میں اس عشق کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس زمین پر کئی ملک تھے، ان میں ایک یمن بھی تھا، یمن میں کئی شہر تھے، ان شہروں میں ایک کرن بھی تھا، کرن میں لاکھوں بندے تھے، ان میں ایک اویس بھی تھا، اویس کے سینے میں دل تھا، دل کے اندر عشق مصطفیٰ تھا، اور مدینے میں کملی والے کو اس عشق کی خوشبو آ رہی تھی۔ تاجدار انبیاء کے غلام، یہ جو سونگنے کی قوت ہے نا، ایک ہے دیکھنے کی قوت، ایک ہے سونگنے کی قوت، ایک ہے سننے کی قوت، ایک ہے چکھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، ایک ہے چھونے کی قوت۔ جتنی دور تک بندہ دیکھ سکتا ہے اتنی دور تک سونگ بھی سکتا ہے، نہیں سن سکتا۔ یہ جو سونگنے کی قوت ہے نا، یہ دیکھنے کی قوت سے بھی کمزور ہے اور سننے کی قوت سے بھی کمزور ہے۔ یہ جو سونگنے کی قوت ہے، غلام کا پھول اگر یہاں بھی ہو نا اس کی خوشبو نہیں آئے، آپ ناک کے قریب کر کے سونگتے ہیں تو تب خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ جو سونگنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے یہ کمزور ہے۔ دور تک دیکھ سکتے ہیں لیکن دور تک سونگ نہیں سکتے، دور کی آواز سن سکتے ہیں لیکن جتنے دور تک سن سکتے ہیں اتنے دور تک سونگ نہیں سکتے۔ سمجھتے ہیں یہ کمزور سی طاقت اللہ نے رکھی ہے سونگنے کی۔ دیکھنے کی بھی رینج زیادہ ہے، سننے کی بھی رینج زیادہ ہے، لیکن یہ سونگنے کی رینج اور حد بہت تھوڑی سی رکھی ہے اللہ نے۔ اب بات سمجھ گئے آپ؟ جی بتا رہا ہوں امام الانبیاء کے سونگنے کی قوت۔ بیٹھے مدینے میں اور ہزاروں میل دور اویس کے سینے میں عشق کی خوشبو سونگ رہے ہیں، اور یہ قوت تو سب سے کمزور ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سونگنے کی قوت سب سے کمزور ہوتی ہے۔ وہ لوگوں خود کو سوچو اور غور کرو کہ جو رسول اتنے دور تک سونگ لیتا ہے وہ دیکھتا کتنے دور تک ہوگا۔ جو اتنے دور تک سونگتا ہے وہ دیکھتا کتنے دور تک ہوگا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اللہ حضور کتنے دور تک دیکھتے ہیں۔ مشکات کی حدیث ہے، ابھی حضرت امام محمد مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے زمین میں، وہ بیعت کریں گے، مجاہدوں کی ایک فوج تیار کریں گے اور جہاد کے لیے اعلان کریں گے۔ ابھی کئی صدیوں بعد آئیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ جب مجاہدوں کو بیعت کریں گے، مجاہد ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، حضور فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم اسماء آبائہم وعنوان خیولہم، فرمایا وہ جو مجاہد ہیں میں ان کے نام بھی جانتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں وہ جو مجاہد ہیں میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے نام نہیں ان کے ماں باپ کے نام بھی جانتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر امام الانبیاء فرمائے جن گھوڑوں پر جہاد کریں گے ان گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان فرمایا ان مجاہدوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے ماں باپ کے نام بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر وہ جہاد کریں گے ان گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ اور جو رسول کئی صدیوں بعد ابھی وہ گھوڑے پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں، تو جو رسول اتنے دور کے آنے والے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہے وہ اپنے امتی کے رنگ بھی جانتا ہے۔ تاجدار کائنات کی قوت سماعت کا حال کیا ہوگا، تاجدار کائنات کی قوت بصارت کا حال کیا ہوگا، حضور کی قوت شامت کا حال کیا ہوگا، قوت لامسہ کا حال کیا ہوگا۔
حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، رأیت فیہا قصور الشام، اور میں نے جب بچے کو دیکھا بچے نے آتے ہی سر سجدے میں ڈالا، آتے ہی سر سجدے میں ڈالا۔ امام الانبیاء کے غلام ہیں، حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی کیا کیا؟ اللہ کو سجدہ کیا۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں، کئی دنوں تک ان کی ماں بھی سجدے سے دور ہو جاتی ہے۔ بچے پیدا ہوں تو کئی مائیں 40 دنوں تک نماز نہیں پڑھ سکتی، کیوں؟ نفاس میں ہوتی ہیں۔ کیسا بچہ پیدا ہوا؟ فرمایا اوروں کے بچے پیدا ہوں تو مائیں ناپاک ہو جاتی ہے، یہ آیا ہے بچہ آتے ہی سجدہ کر کے بتا رہا ہے لوگوں میں بھی پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے۔ لوگوں میں بھی پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضور کیا کر رہے تھے؟ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ادارے کائنات رب کو سجدہ کر رہے تھے، ساجد للہ، یہ لفظ ہے حضرت آمنہ، ساجد للہ، اللہ کو سجدہ کر رہے تھے۔ اور اللہ کو سجدہ اس وقت تک سجدہ نہیں ہوتا جب تک پہلے 5-6 چیزوں کا علم نہ ہو۔ رب کا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے کئی چیزوں کا علم نہ ہو۔ جو سجدہ کرتا ہے نا اسے علم ہونا چاہیے کہ اس کا جسم پاک ہے کہ نہیں۔ جو سجدہ کر رہا ہے خدا اسے خبر ہونی چاہیے کہ میرے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں۔ جو سجدہ کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے جگہ پاک ہے کہ نہیں۔ جو سجدہ کر رہا ہے اسے خبر ہونی چاہیے سجدے میں پڑھنا کیا ہے۔ جو سجدہ کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے سجدہ کرنا کس طرف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء اس دنیا میں آتے ہی سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے میرا جسم بھی پاک، میری جگہ بھی پاک، میرے کپڑے بھی پاک، میں نے سجدے میں پڑھنا کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، سجدہ کرنا کس کو ہے اسے بھی جانتا ہوں۔ جو اس دنیا میں آتے ہی اتنے علم لے کے آیا ہے، جب اس پر وہی اترنا شروع ہوئی ہوگی اس کے علم کا مقام کیا بنا ہے۔ اللہ امام الانبیاء کے غلام اسی دور پر ایک صحابی تھے، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتا ہے، مکہ سے پیدل چل کے نہ مدینہ پاک آتے، جالیوں پر صرف سلام پڑھ کے نہ پھر واپس چلے۔ سبحان اللہ۔ 60-70 سال تک وہ پیدل صرف سلام کرنے کے لیے آتے، لہو کا ذائقہ جب تک پسینے میں نہیں آتا، میں پیدل چل کے مکے سے مدینے میں نہیں آتا، لہو کا ذائقہ جب تک پسینے میں نہیں آتا، میں پیدل چل کے مکے سے مدینے میں نہیں آتا، مدینے کی ہوا میں تنکرت ایسی ہے کچھ گوہر دل اتنا پھیل جاتا ہے کہ سینے میں نہیں آتا۔ مدینے کی ہوا میں تمکنت ایسی ہے کچھ گوہر دل اتنا پھیل جاتا ہے کہ سینے میں نہیں آتا۔ تو عاشق رسول بزرگ ہر سال وہ جاتے تھے حضور کو سلام کہتے، 450 میل کا سفر کرتے، پیدل چلتے اور جالیوں پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر پھر واپس مکہ شریف آ جاتے۔ اب 60-70 سال تک جاتے رہے، 60-70 سال تک جاتے رہتے، اب بڑھاپا بھی تو آ گیا، عمر بھی تو بڑھ رہی تھی، پھر ایک سال ایسا آیا کہ قدم اٹھانا بھی مشکل ہو گیا، اس سال نہیں جا سکے، گھر کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں 60 سال تک آتا رہا، 60-70 سال تک آتا رہا، اب کمزوری ہو گئی، بڑھاپا آ گیا،
اب یا رسول اللہ میں نہیں آ سکتا اس سال. فرماتے اللہ کی عزت کی قسم یہ بات کی تو کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, کاندھے پہ ہاتھ رکھا, مڑ کے دیکھا تو محمد عربی کھڑے ہوئے تھے. میں 60 سال تو آتا رہا, اس بار ہم آئے ہیں. تو نہ آیا تو ہم چلے آئے, تیرے ملنے ساتھ چلے آئے. تو نہ آیا تو ہم چلے آئے, تیرے گھر میں سجد چلے آئے. اور میں ہر سال تو آتا رہا, اب ہم آئے ہیں اپنا دیدار کرانے. تاجدار کائنات ہر غلام کی خبر رکھتے, انہیں معلوم ہے کون میرے لیے, میرے دین کے لیے کتنی قربانی دے رہا. اس لیے حضور سے جڑ جائیے, تاجدار کائنات کے سچے غلام بنیے. کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, اسی کی اکتفا کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ دیہات میں رہ کر شہر والوں سے زیادہ بہتر خطاب سننے والے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے, اس آبادی پر, ان علماء اور سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اور دو جہان کی سعادت مقدر کرے. وما علینا الا البلاغ.